رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محفل نعت پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سنی، اب انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت کو سن لیجئے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صاحب شیریں مقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حمد جب پڑھی جائے تو اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم نے حمد میں شامل ہونا ہے، اور اس حمد کے اشعار کو اپنے دل کے اوپر محسوس کرنا ہے کہ اس کی نورانیت، روحانیت ہمارے دل میں محسوس ہو رہی ہے۔ حمد کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں، ہمارا سفر محبت آگے بڑھے جا رہا ہے، اور ہم اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطے لگائے جائیں۔ آئیے اس تصور کے ساتھ حمد باری تعالی جل سبحانہ میں شامل ہو جائیے۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا مولا اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، مولا
باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا مولا واہ واہ، الہی جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، نور الہی جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا مولا بھول جائیں در جلت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، بھول جائیں در جلت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی پکار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا مولا مدنی چینل کے ناظرین، آخری شعر جو پڑھا عدنان بھائی نے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، یہ در جنت کے کھلیں، دروازے جنت کے کھلیں اور دوزخ کی آگ بجھے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ذرا سنیں آگے، کہا دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لے، ایمان قبول کر لے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔
تو یہ کلمہ اللہ کا ذکر اتنا برکتوں والا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ایمان کے تقاضوں کے ساتھ جو ذکر اللہ کرتا ہے، اسے اللہ کریم جنت بھی عطا فرماتا ہے، دوزخ سے نجات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں روزانہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ بھی ذکر ہے، اللہ یہ بھی ذکر ہے، یا اللہ یہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے۔ کچھ نہ کچھ ذکر اللہ ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ محفل نعت میں آپ شامل ہے، اب انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہماری ساتھ ساتھ چلے گی، کلام بھی ہوں گے، منقبت بھی ہوگی، کچھ مدنی پھول بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ اپنے گھر میں بھی ایک ماحول بنا کر بیٹھے، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے رہیں، ذکر میں بھی شامل رہیں، درود میں بھی شامل رہیں، اور محفل نعت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ آپ شامل رہ کر برکتیں حاصل کریں۔ آئیے اب انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے
عطا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا واللہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، کیونکہ رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، رنگ اپنا بھی جمنے شعراء نے نہ دیا، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، یعنی کمزوری نے جانے نہ دیا۔ یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کبر سنی کے حوالے سے۔ اچھا، لاکھوں عاشقان رسول اس وقت مدینے میں، تو یہ وہ دن ہے، یاد مدینہ ہے، تو ہم بھی اپنے دل میں مدینے کی یاد کو بڑھائیں، اپنے آپ کو مدینے کے تصورات میں گھمائیں، اپنے غم، اپنی پریشانیاں ذہن بنائیں کہ جہاں میں ایک ایسا مقام ہے جہاں جا کر سارے غم، سارے آلام، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، تو اسی شہر مدینہ کی طرف چلے۔ ہم بظاہر نہ جا سکے، تصور کا راستہ تو کھلا ہے، تصور میں آنکھیں بند کر کے عمر بھائی انشاءاللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ کلام پڑھتے ہوئے تصورات میں مدینے چلیں گے۔ آئیے مدینے پاک کی یاد میں ایک اور کلام سنتے ہیں۔ جی
مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے، ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے، ہر گام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی، ہوتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں، مدینے میں ہوتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، سب کام مدینے میں، اے حاجی رو رو کہہ دینا سلام ان سے، اے حاجی رو رو کہہ دینا سلام ان سے، میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر، جب روضہ انور مدینے میں، اے حاجیو رو رو کہہ دینا سلام ان سے، کہہ دینا سلام ان سے، کہہ دینا سلام ان سے، حاجیو رو رو کہہ دینا سلام ان سے، کہہ دینا سلام ان سے، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، حاجیوں رو رو کہہ دینا سلام ان سے، کہہ دینا سلام ان سے، حاجیوں رو رو کہہ دینا سلام ان سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ
جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ جی بے خوف چلے آؤ ہاں بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت کو سرکار کی رحمت تو مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے مدینے میں ہے مدینے میں اور وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو محشر تو بلوا کے غلاموں کو ہاں بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں انعام مدینے میں اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دوں قدموں میں کاش کے رو رو دم توڑ دوں قدموں میں دم توڑ دوں قدموں میں ہو جائے میرا دل خیر 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 انجام مدینے میں انجام مدینے میں اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اور آپ مجھے پڑھ کر اور آپ مجھے پڑھ کر لے تھام مدینے میں اور آپ مجھے پڑھ کر اور آپ مجھے پڑھ کر لے تھام مدینے میں لے تھام مدینے میں اور بلوا کے بائی آقا حسنین کے صدقے میں بلوا کے باقی آقا
حسن کے صدقے میں بلوا کے آقا حسن کے صدقے میں بلوا کے آقا حسن کے صدقے میں جی حسن کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو 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 انعام مدینے میں ہاں انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو اور وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں بھر بھر کے مائے الفت بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں ہاں بھر بھر کے مائے الفت کے جام اور عطار پہ آپ ایسا اے کاش کرم ہو جائے بدکار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں واللہ واللہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں جی بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں سب کام مدینے میں سب کام مدینے میں اللہ 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 امیر سنت کا ایک شعر انہوں نے پڑھا، اس کا مصرع کہ بھر بھر کے پلاتے ہیں وہ جام مدینے میں ہیں۔ اب جس کو غلاموں کو جو جام پلاتے ہیں جب محبت کے الفت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث نمبر ہے 7498۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نئی قمیص پہنی، نیا لباس، نئی قمیص پہنی تو چھری منگوائی اور فرمایا اے بیٹے
اس کو اس کی جو لمبی آستینیں ہیں اس کو سرے سے پکڑ کر کھینچو اور جہاں تک میری انگلیاں ہیں ان کے آگے سے کاٹ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کاٹا تو وہ بالکل سیدھی نہیں کٹی، کیونکہ جب چھری سے کاٹیں گے تو تھوڑی سی وہ ترچھی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابا جان اگر اسے قینچی سے کاٹ لیتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ اب عرض بھی درست تھی۔ سنیں کیا کہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ میں نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی چھری سے آستینیں کاٹ دی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آستین جو آپ نے کاٹی تھی، تو آستین کاٹنے کے بعد کرتے کی حالت یہ تھی کہ اس کے بعض داغے باہر نکل کر آپ کے قدموں کے بوسے لے رہے تھے۔ یہ آپ کی سادگی تھی، مگر وہ جو مے الفت رسول اللہ نے انہیں پلایا تھا، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے جیسا کیا ویسا کروں گا میں، تو یہ جو محبت کا جام جب ملتا ہے تو بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو ہم بات محبت کی کرتے تو ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر اتباع کہاں ہے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ تو محبت کے جام تو آج بھی پلائے جا رہے ہیں، ہم پینے والے تو بنے، ہم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار تو بنائیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت انداز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب آئیے ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی ذرا محبت بھرا جام جو انہوں نے پیا تھا اس کی ایک جھلک دیکھتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کے عشق کا، کہ 6 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو کافروں نے روک لیا۔ حالات اس طرح کے ہوئے کہ وہ طواف کا سلسلہ، عمرے کا سلسلہ نہ بن سکا۔ بہرحال وہ جو صورتحال بنی اس صورتحال میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بطور قاصد یا بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مکے میں آ گئے ہو تو اب تم تو طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو میں اپنے محبوب کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ حالانکہ چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر آپ کا عشق تھا، آپ کو جو محبت رسول کا جام ملا تھا اس عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ محبوب مکے سے باہر رہے اور عاشق مکے میں آ کر شمع کعبہ کے گرد گھوم جائے، طواف کر لے۔ آپ بغیر طواف کیے واپس آ گئے۔ یہاں مسلمان آپس میں بات کر رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا قسمت ہے، واہ رے انہوں نے تو طواف بھی کر لیا ہوگا، کعبے کے جلوے دیکھے ہوں گے، عمرہ بھی کر لیا ہوگا، وہ یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ نہیں، عثمان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ حضور حضرت عثمان کے بارے میں جانتے تھے کہ محبت کے جام تو حضور نے پلائے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ نے طواف کر لیا، آپ نے نبی عمرہ کر لیا ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ نہیں، میں نبی پاک کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا اور بغیر طواف کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ عشق ہے۔ الفاظ آپ سنیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب عرض کیا کہ آپ نے طواف کر لیا ہوگا، حضرت عثمان غنی نے جو ایمان افروز جواب دیا، کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں پورا سال بھی مکے میں ٹھہرا رہتا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہ کرتا جب تک آقا تشریف نہ لے آتے۔ کرتا تو حضور کے ساتھ طواف کرتا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ جامع عشق رسول ہے جو انہوں نے پیا تھا،
اور وہ ان کے دل میں فروزہ تھا، تو یہی دعا اعلیٰ حضرت نے کی کہ عشق مصطفیٰ ہماری جان ہے، اس عشق کو اللہ پاک اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے، جتنا عشق بڑھے گا اتنا اچھا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، اپنی محبت کو بھی چیک کرنا ہے کہ الفت کے جام ہم پی رہے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا فرما دے اپنی محبت کے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کے، محبت کے۔ تو ساتھ میں ہمیں اپنے عمل کو بھی چیک کرنا اور اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے۔ پھر یہ جو محبت ہوتی ہے صحابہ سے بھی ہے، کیونکہ عشق کا تقاضا ہے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت سے محبت کریں، کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے اہل بیت کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم پنجے تن کے غلام ہیں۔ اور جب غلام ہوتا ہے وہ اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرتا ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس غلامی پر ناز ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ پنج تن پاک کا، اہل بیت کا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا غلام رکھے، ان کی محبت ہماری نسل و در نسل اللہ پاک عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے ذرا اپنی غلامی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ حسان بھائی، ہم نبی پاک کے پنج تن کے صحابہ کے غلام ہیں، تو ذرا اظہار محبت ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار نام تمہارا، سرکار نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، سرکار نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جب رب قدیر تمہاری کر خود ہی مدح سرائی، تعریف جبھی تو تمہاری ہر ایک کے لب پر آئے، سب شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں تیرے در کا، مل مجھ کو بھیک کرم کی میرے آقا، سائل ہوں تیرے در کا، مل مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا اس میں
کی کروں گنبد خضرا کا میں آنکھوں سے اپنے نظارہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا اور میری عرض خدا را سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو میرے آقا میری عرض خدا را سن لو میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی موڑو بے کس کا تم ہو سہارا بیچاروں کا تم ہو چارہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں تمہارا لہروں نے میری ایک کشتی ہر جانب سے گھیری میرے آقا لہروں نے میری ایک کشتی ہر جانب سے گھیری سرکار خبر لو میری سرکار خبر لو میری مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں تمہارا جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں میرے آقا جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں محرم راز ہو میرے میری داد رسی گو خدا را میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا تو اپنے عشق کی دولت تمہیں اپنی آل کا صدقہ میرے آقا دو اپنے عشق کی دولت میرے آقا دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ یہ ریاض فقیر بیچارہ تیرے در کا وہی ہے اشارہ تیرے دست عطا کے
آگے دامن ہے غم نے پسارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن تو جگ میں نام تمہارا میٹھا میٹھا گے میرے آقا کا نام جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سبحان اللہ۔ یقیناً نبی پاک کا مبارک نام ہی ہمارے لیے سہارا ہے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہی یعنی آپ کے واسطے ہی دنیا کو بنایا، اور قیامت میں حضور کی شفاعت سے ہی یعنی حساب کتاب شروع ہوگا اور لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ اچھا، پھر محبت کی بات ہو رہی، الفت کی بات ہو رہی، اس کے بعد انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہم سنیں گے اور پھر اس میں عشق بڑھے گا۔ جب بندہ محبت کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 5126۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتا یا ابا ذر مع من احببتا، اے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ذر نے عرض کی فإنی احب اللہ ورسولہ، پھر تو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا فإنک مع من احببتا، اے ابو ذر تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا سوال دہرایا، نبی پاک نے دوبارہ اپنا جواب دہرایا، ارشاد فرمایا انتا یا ابا ذر مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شہر سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا ہو، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو کہیے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں امہات المومنین سے محبت ہے، ہمیں حضرت عثمان غنی سے محبت ہے، اور ہمیں ہر اللہ کے ولی سے محبت ہے۔ انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ اللہ نے چاہ قیامت میں ہوں گے۔ اب یہ سلسلہ چونکہ ہمارا ایک لمیٹڈ ہوتا ہے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سننا ہے
اور حضرت عثمان غنی کی منقبت کے اشعار بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام پر ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا۔ آئیے سیدی امام اہل سنت کے کلام میں شامل ہوں، محبت بڑھائیں، جن سے محبت کرتے ہیں ان کی شان کو سنیں۔ آئیے شامل ہو جائیے کلام میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ داخل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، جہت تمہاری جھلک تمہاری مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف حق مستانی ہے، مخمور اکھی ہن بد بھریا، اس صورت نو میں جانا کھا تے جانے جہانا کھا، سچ آنکھا میں رب دی شانا تھا، جس شان کو شانا سب پڑھیا، تمہاری چمک تمہاری نمک تمہاری جھلک تمہاری کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، تمہاری چمک تمہاری نمک تمہاری جھلک تمہاری عرصہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو بسی نہیں تھی، تمہاری چمک تمہاری نمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سے کا نشان تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، جینا میں چمل چمل میں سمل سمل میں پھبل پھبل میں گلہر، جینا میں چمل چمل میں سمل سمل میں پھبل پھبل میں دلہن، سزائے مہر پیسے میں نہیں، سزائے مہر پیسے میں
یہ امن و امان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، سبا چلے گے باغ بلے، وہ پھول کھلے گے دل کو بھلے، سبا چلے گے باغ بلے، وہ پھول کھلے گے دل کو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ نبی پاک کے صدقے نہیں تو پھر کس کے صدقے؟ حضور پر نثار نہیں تو کس پہ نثار؟ حضور پر قربان نہیں تو پھر کس پہ قربان؟ تو ہمارا جان مال عزت آبرو سب حضور پہ قربان۔ صحابہ عرض کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فدا کا روحی یا رسول اللہ، ہماری جانیں ہماری روحیں آپ پر قربان۔ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں آقا ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، اور جیسا آپ فرمائے ہم ویسا کرنے والے، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار۔ آپ بس اپنی محبت و الفت کا جام ہمیں پلا دیں، اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کی محبت کا جام پلا دیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے سیدنا عثمان غنی کی منقبت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رنگین و رخسار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے
عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے مقدر کو جلا دے وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا اللہ غنی حق نہیں انعام عطا کی وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے منقبت کے 3-4 اشعار اور اس کے بعد صلاۃ السلام۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ گئے وقت میں 70 مریدوں کے یہاں گئے وقت میں 70 مریدوں کے یہاں سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو،
جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ صلاۃ السلام کی لکھن اللہ آ گیا نا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، وہ جب سامنے سبز گنبد تمہارے ہو، جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن، کے پہنچے یار نبی غم لے کے، نہیں گئے کوئی انتظار ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے، تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے، یہ باتیں پسند تیرا ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک، فلک 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 فلک